نصیر الدین صاحب، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ نصیر کے معنی ہیں اللہ کا صفاتی نام ہے، مدد کرنے والے، اور نصرت، کامیابی، پھر بہت ساری چیزیں جن کا بھی نام نصیر رہا ہے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بنے۔ ہمارے پاس دکن میں نصیر ترابی تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ پھر اس کے بعد نصیر الدین ایک دکن میں اردو بہت اچھے ادیب اور بہت اچھے ہوتے۔ اسی طرح مذہبی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سید نصیر الدین صاحب کا نام ان کا تعلق محبوب نگر سے تھا، اور محبوب نگر جو کہ محبوب علی خان کی بسائی ہوئی بستی ہے، اس دور سے وہاں پہ محبوب لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اور اکثر جب بھی محبوب نگر کا نام آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ بہت ہی محبوب شخصیتیں موجود ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے ڈاکٹر نادر المجدوسی نے کلیدی نوٹ میں انہوں نے ساری چیزیں بتا دی جو ضروری تھی کہ کس طرح وہاں کا ماحول تھا، اور انہی کی ایما پر انہوں نے بزم علم و ادب کی بنیاد ڈالی، کیونکہ یہاں پہ بزم کہکشاں موجود ہے۔ یہ کہکشاں کی طرح آپ نے کہا تھا کہ یہ کہکشاں کی طرح ہر طرف نظر آتے ہیں، کبھی سیاست میں، کبھی منصف میں، کبھی صحافی میں، کبھی سہارا میں، ہر چیز، اور جو چیز نہ بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی مسائل کے طور پہ آپ پیش کرتے ہیں۔ یہ محبوب نگر کی خاصیت ہے۔ اور کوئی ڈسٹرکٹ کا پیدا کیا ہے، نصرت پیدا پلی بول کے ایک تھے، پہلے لکھتے تھے، اب نہیں ہے، مگر نصیر الدین صاحب نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف کام ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اس دور میں قلم اٹھایا جب یہ سب لوگ سو رہے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نصیر الدین صاحب نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ملازمت کے دوران گریجویشن کا امتحان دیا۔ اس دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی 7th پاس ہو جائے یا 10th پاس ہو جائے تو اس کو اچھی سے اچھی نوکری مل جاتی۔ اس دور میں گریجویشن کرنا تو ان کی قابلیت کا اندازہ آپ کو لگا سکتا ہے۔ کیوں کہ گریجویشن کا اس دور کا جو معیار تھا آج کے PhD سے بھی بڑا ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو، اور پھر ظاہر ہے وہ نادر صاحب کے بہنوئی تھے اور برادر نسبتی ہیں۔ جب نسبت ہوگی برادر کی حیثیت سے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کا آئے گا، اور اس میں برادر نسبتی میں تھوڑا اثر آ چکا ہے، اور وہ بھی نام کی تاثیر سے۔ وہ نصیر تھے، انہوں نے مدد کی، ان کے پاس اثر آیا، یہ نادر بن گئے، اور نادر چیزیں جو ہے لوگوں میں بانٹنے لگے۔ آج کے اس پراشوب دور میں ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اتنی بڑی بڑی کتابوں کا ذکر کیا، ہمارے کیا نام ہے حمید الظفر صاحب نے ان کی کتابوں کا ذکر کیا، مگر افسوس کا بات ہے کہ ہم صرف سیرت النبی پڑھتے ہیں سرسری طور پر، وہ بھی یا تو جلسوں میں سنتے ہیں، پڑھنا بہت کم کو نصیب ہوتا ہے، اور اگر پڑھ بھی لے تو سیرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح جلسوں میں سنتے ہیں، اسی کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ مگر نصیر الدین صاحب نے ماہ و سال کے اعتبار سے سیرت النبی کا تذکرہ کیا، یہ بہت بڑا کام ہے کہ ایک ایک دن کی تاریخ لکھنا، اور اس تاریخ میں کیا کیا واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں، اس وقت کیا ماحول تھا، ایسی تاریخ لکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ خدا جس کو جو کام دیتا ہے وہ اسی سے دیتا ہے۔ ایسی تاریخیں بہت لکھی گئی، سیرت النبی شبلی نعمانی سے لے کر، بلکہ
1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پانے کے بعد سے آج تک صحابہ نے لکھی، تابعین نے لکھی، تبع تابعین نے لکھی، اماموں نے لکھی، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں. حدیث کیا ہے؟ حضور کی سیرت ہی ہمارے پاس. ان ساری چیزوں کو ہمارے پاس جمع کیا گیا، مگر اس کے باوجود ہم کبھی اسے استفادہ کرنے کی نہیں سوچتے. اسی لیے بتاتے ہیں کہ حضور کی سیرت پڑھ لو. ماہ و سال کے اعتبار سے اگر سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک پرت اس کا کھل کے آئے گا کہ کہاں سے آپ کی پیدائش سے پہلے سے لے کر ابرہہ کے واقعے سے لے کر آج تک، یعنی آپ کے وصال پانے تک جو سیرت ہے اس کے ہر پہلو پر نظر ڈالنا. کیونکہ قرآن میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بتا دی ہے، پھر اس کے بعد حدیث کے طور پہ آپ کو زندگی کا رہنا، کھانا پینا، اٹھنا، بلکہ پیدائش سے لے کے موت تک کا ہر چیز آپ کو وہ اس کتاب میں موجود ہے. دوسری ابھی ذکر کیا تھا آپ نے کہ جماعت، تو جماعت میں وہ اب جمعہ کی اہمیت ہم خالی پانی نہانا، کپڑے پہننا، عطر لگانا، مسجد کو چلے جانا یہی سنتے ہمارے کو معلوم ہے، مگر اس کتاب میں مفصل طور پہ یہ ساری چیزیں اس کو ہم کو پڑھنا چاہیے. ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. ہم سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری اولادیں یا ہمارے جو بچے ہیں وہ صحیح نماز تک نہیں پڑھتے. اس کی وجہ تربیت ماں باپ کی یا استاد کی. مسجد میں نازلہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف نازلہ قرآن پڑھا کر ختم ہونے کے بعد مول صاحب کو ایک کپڑوں کا جوڑا، پھول کا ہار اور مٹھائی کا ڈبہ دے دیا جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو بچے کو صحیح طریقے پہ قرآن پڑھنا سکھائیں. آج ہم انیس احمد صاحب کی عزت ان کی قرات سے ہے. ان کی جو قرات ہے وہ پڑھ کر دل خوش ہوتا ہے. انیس صاحب شاعر ہے الگ بات ہے، مگر جو آپ جیسا کہے کہ انہوں کی ابتدا ان سے ہوتی ہے جلسے کی. تو اسی طرح سے نصیر صاحب نے جو کام کیے ہیں اس میں تاریخ اسلام کی جو سنن کے اعتبار سے حضور کی سیرت اور پھر تاریخ ضلع محبوب نگر، تاریخ ضلع محبوب نگر، آپ نے اولیاء کرام کی تاریخ کا بھی ذکر کیا. تو اب یہ بتائیے کہ جس ضلع میں ایسے لوگ ہوں وہاں کی تاریخ بہت ہی کارگر، کامیاب اور کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں ملتی ہے. حالانکہ ہمارے حیدرآباد سے صرف 100 کلومیٹر ہے محبوب نگر. محبوب نگر میں جب بھی ہم سنتے ہیں محبوب نگر جا رہے ہیں، محبوب نگر میں فلاں جلسہ ہے، محبوب نگر پہ یہ ہے، دوسرے اضلاع کے نام کم آتے ہیں. کریم نگر بھی آتا ہے، نظام آباد بھی آتا ہے، محبوب نگر کا نام زیادہ. کیوں کہ محبوب کی نگری ہے. مرقع سیرت طیبہ. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مرقع، اگر سیرت مرقع ہو تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس کی عکاسی ہم سیرت پڑھ لیتے ہیں، مگر جب مرقع کے طور پر لکھی جاتی ہے، مرصع لکھی جاتی ہے، مسجع لکھی جاتی ہے، تو ہمیں وہ سیرت بخود سمجھ میں آتی ہے. تو ان کی ایک کتاب مرقع سیرت طیبہ ہے. تو اس میں تمام چیزوں میں دیکھیے آپ یہاں پہ ہر چیز مشترکہ طور پر سیرت طیبہ کی کتابیں ہیں. تقریباً ان کی کتابوں میں ان ساری چیزوں کا ذکر ہے. پھر جہاں پہ انہوں نے تاریخ اسلام کو سنن کے حساب سے لکھا، عیسوی کے حساب سے لکھا، وہیں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماہ و سال کے آنے میں لکھا. اور حیات طیبہ کے اس میں مختلف پہلو پیش کیے گئے. کیونکہ قرآن کے بارے میں یہ ہمارا کہنا ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی اور جھاڑ کو قلم بنا دیے جائے، اس کی تفسیر لکھے، تو اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی اور سیاہی سوکھ جائے گی اور قلم ختم ہو جائے گی. مگر سیرت طیبہ کو جب دیکھتے ہیں
تو سیرت طیبہ جب آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو آپ ایک کامل انسان بن جاتے ہیں. واہ واہ واہ. اگر کسی کے اندر سیرت طیبہ نہیں ہے تو وہ انسان مکمل نہیں ہوتا. کیوں کہ ہم کو دو چیزیں لے کے چلنا ہے، وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ. اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی عبادت. اب یہ دو چیزیں آپ کو ہیں تو قرآن آپ کے پاس ہے، پھر سیرت آپ کے پاس ہے. رسول کی عبادت کرنا کیا ہے؟ اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، ان کی سیرت پہ چلنا. اور پھر کون سی سیرت ہے؟ خالی سیرت نہیں بتائی، سیرت طیبہ، پاک سیرت. اور ان سیرت کو لکھنے والا بھی پاک ہوتا ہے. واہ واہ. ہر آدمی نہیں لکھ سکتا، میں سیرت نہیں لکھ سکتا ہوں. سعدی علیہ الرحمٰن نے کہا کہ خرے عیسیٰ بمکہ رواد، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا حج کو چلے جائے اور واپس آئے تو حاجی نہیں کہلائے گا، گدھے کا گدھا ہی کہلائے گا. ہر ایک کی قسمت میں سیرت لکھنا نہیں ہوتا ہے. تو وہی شخص سیرت لکھ سکتا ہے جس کی سیرت اچھی ہو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. صفی اورنگ آبادی نے کہا اچھی صورت نہ دیکھ سیرت دیکھ، اچھی صورت نہ دیکھ سیرت دیکھ، سنکھیا بھی سفید ہوتی ہے. یہاں سیرت سے مراد صفی کا کچھ بھی رجحان ہوگا، مگر سیرت سے مراد یہ ہے اچھائی. اور اچھائی میں سب سے زیادہ اچھائی حضور کی اچھائی سے جو حضور کا جو کردار ہمارے پاس ہے اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کوئی سیرت نہیں ہے. ہم جب ایک شخص نے دنیا کے 100 آدمی کتاب لکھی ایک انگریز نے، تو اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پہلا شخص اس کو بتایا جائے، اور اس نے اپنی 100 پرسنالٹیز میں سب سے پہلا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ ان کی سیرت سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ ایسا شخص دنیا میں آج تک کوئی آیا ہے نہ آئے گا. تو آپ کے اندر بھی اگر آپ کی سیرت اچھی ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے تھے مگر ان کی سیرت بہت بڑی تھی. آج بھی ہم ان کے واقعات کو یاد کرتے ہیں. تو حضور کی سیرت کے اوپر جو عمل کرتا ہے وہ سیرت لکھ سکتا ہے. نصیر صاحب نے نہ صرف سیرت لکھی بلکہ اس کو کتابی شکل میں شائع کر کر تمام لوگوں تک پہنچایا. ناصر صاحب نے ان کی شریک حیات کا ذکر کیا، اور انہوں نے ان کی شریک حیات کی چند کتابیں بھی مجھے دی تھی. تو یہ اثر آتا ہے. اثر کس طرح آتا ہے؟ آپ اگر اپنی اولاد کو سکھائے تو آپ کا اثر اولاد میں آئے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے پاس کہ شادی کرو تو زیادہ بچے دینے والی عورت سے کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچے والی عورت سے کرو، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے خاندان کو دیکھو، اس کے آبا و اجداد کو دیکھو، اور وہ آبا و اجداد دیکھ کر ان کے آبا و اجداد سے، جیسا کہ آپ نے پورا شجرا سنایا دوسری صاحب سے، ان کے چچا کا، ان کے یہ ہے ان کا سلسلہ. اور ہم آج ماحول میں ہمارے پاس یہاں شتاری بیٹھے ہوئے ہیں، چشتی ہے، نقشبندی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے. یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ یہ ان کی سیرت سے، ان کی طرف سے یہ سلسلہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جڑا لیا. مگر افسوس کا بات ہے کہ ہم چشتی لگاتے ہیں، ہمارے اندر ان کی قابلیت دیکھیے. خواجہ معین الدین نے جو درس دیا تھا وہ ہم سیکھ نہیں رہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پہ ہم عمل نہیں کرتے، اپنے نام کے ساتھ قادری لگا لیتے. نقش بندی لگاتے ہیں، حضرت اور ایک ہمارے پاس جو ہے نا کیا ہے درگاہ ہے عبداللہ شاہ صاحب، ان کی سیرت کو دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو. تو ماں باپ سے، اپنے اساتذہ سے انسان کے اندر وہ قابلیت آتی ہے. اساتذہ کے سامنے جب وہ دانو ادب طے کرتا ہے تو ان کے اثرات شاگرد میں آ جاتے ہیں.
میں خلیل اللہ حسینی صاحب جو عبداللہ شاہ صاحب کے فرزند تھے ان سے جب ہاتھ ملاتا تھا تو دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا تھا کہ روئی کے گالوں کی طرح ان کے ہاتھ تھے. اس کے بعد وہ سلسلے میں جو ہے آہستہ آہستہ کمی آتے جا رہی ہے. کیوں کہ ان کے وہ اثرات دوسروں میں نہیں آ رہے. مگر نصیر الدین صاحب نے جو کام کیا ہے, ان کے چھوٹے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے حلیم بابر صاحب. اب حلیم بابر صاحب کے بارے میں کیا کہوں, ان کو اس زمانے سے جانتا ہوں اور وہ اتنا لکھتے ہیں کہ لکھتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ لکھنا. کیوں؟ اور ایک بات ہے, میں یہ حلیم بابر صاحب کیونکہ برا نہیں مانتے ہیں کہ جو چیز ہو سکتی ہے وہ چیز کو لکھا جائے. غیر ضروری کسی کی تعریف کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں. تو آپ مناسب طریقے سے مناسب چیزوں کی نشاندہی کریں. جیسا ہمارے ناظم صاحب بھی لکھتے ہیں, مگر ہم کو یہ ساری چیزیں ہماری دنیا داری کے لیے ہیں. چاہے میں لکھو, آپ لکھو, یا نادر صاحب لکھو, یا کوئی لکھو, آپ 4 کتابوں کا رسم اجرا ایک ساتھ کرا, مگر یہ سب دنیا داری ہے. آپ اپنے اندر حضور کی سیرت کو اپنائیے. چہرہ تو الحمدللہ ہم داڑھی ہے سب ہے, مگر ہمارے اندر سیرت حضور کی آنا چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز میں ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی لیے آج کا یہ جو تعزیتی جلسہ رکھا گیا ہے, خاص طور پر نادر صاحب نے بہت ہی سے مجھے کہا کہ بھئی آپ تشریف لائیے, تو میں نے یہ کہا کہ بھئی میں صرف سرسری طور پہ جانتا ہوں. اگر مجھے ان کی کتابیں مل جاتی تو میں بہت کچھ بول سکتا ہوں, مگر آپ نے جو ہے سرسری طور پہ مجھے بتایا تھا. میں نے 2-3 کتابیں پہلے دیکھی تھی, اس لیے میں زیادہ سبق خراشی نہیں کر سکتا, کیونکہ زیادہ بولنا بھی فضول خرچی میں شامل ہوتا ہے. اس لیے ان چند کلمات کے ساتھ میں داعی محفل ڈاکٹر نادر المجدوسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح دینی محفلیں رکھیں گے اور نئے مہمانات کے اوپر جو ہے شکریہ. اسی طرح محفل اسی بلاتے رہیں گے, اسی طرح بلاتے رہیں گے. میں آپ گئے تو رکھوں گا, میں گیا تو آپ رکھ دو. اسی طرح ایسی محفل میں رکھو. بہرحال میں ڈاکٹر منتخب سلیم صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آتے ہیں. اس کے لیے میں ہمیشہ ان کو دعوت دیتا بھی ہوں اور خندہ پیشانی سے کام لیتے ہوئے کوشش جاتے ہیں. اب میں ایک اور حیدرآباد دکن کی معزز شخصیت جس کی گزشتہ 50 سالہ خدمات رہی ہے, مذہبی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے اور ادبی اعتبار سے, ان تمام میدانوں میں جن کی کوششیں رہی ہے, ایسی ہمارا جائے شخصیت ہمارے درمیان ہے. انہوں نے ہمارے محترم قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محترم المقام صدر جلسہ جناب پروفیسر مجید بیدار صاحب, بانی محفل حضرت مولانا ڈاکٹر نادر مجدوسی صاحب اللہ, اور ہمارے درمیان میں جو شخصیت ہے مرحوم کے برادر بھائی جناب حلیم بابر صاحب, ابھی میرے پیش مقرر
जनाब मीम खां सलीम साहब, हाज़रीन जलसा, मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अगर मैं एक एक का नाम लूँ तो इस पे वक्त ज़ाया हो जाए, माज़रत के साथ। बहरहाल काबिल मुबारकबाद है सैयद नसीरुद्दीन अहमद साहब और हलीम बाबर साहब कि इन दोनों की ईमा पर आज जो तंजीम कायम हुई है, जिससे हम लोग इस्तिफादा उठा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म इल्म व अदब के ये मुहर्रिक हैं हज़रत नसीरुद्दीन अहमद साहब और हमारे बाबर भाई हलीम बाबर साहब को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ जबकि हकीम सैयद अली रज़वी साहब के पास आप आया करते थे। बहरहाल ये ऐसी शख्सियतें हैं हज़रत, इनकी सोहबतों से यकीनन इंसान को कुछ ना कुछ हासिल होता है। हम समझते नहीं, हम जब कब समझते कि हम जब दुनिया से जाते हैं तो जब समझ में आता कि ये शख्सियत हम उससे महरूम हो गए। इंसान बाकी रहता, लेकिन इंसानियत अगर नहीं है तो इंसान भी खत्म हो जाता है। इंसानियत बाकी रहने वाली चीज है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत है तो क़यामत तक इंसानियत बाकी है। इसी तरीके से याद किया जाता है जिस तरीके से नसीरुद्दीन अहमद साहब की याद करते। ये अभी बड़ी तफसील से हमारे सलीम भाई की गुफ्तगू सुन रहा था, जहां पर नसीरुद्दीन अहमद साहब ने कई किताबें लिखी, बड़ी अहम किताबें लिखी, सीरत तय्यबा पे लिखी, मुगलों पे लिखी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि नसीरुद्दीन अहमद साहब की मग़फ़िरत अगर किसी चीज से है तो वो अपनी औलाद को इस काबिल बनाए हैं कि वो कल हाथ उठाकर बाबा जान के लिए ईसाले सवाब पहुंचाए। और ऐसी ही औलाद से उम्मीद की जा सकती है जो हमारे दरमियान है। क्योंकि औलाद को सही तरबियत देना ये बहुत बड़ी बात है। आज मस्जिद में बाप का जनाजा रहता, बेटा बाहर ठहरा हुआ है, ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। और ये अगर किसी बाप ने अपनी औलाद को इस बात की तरबियत दे दी कि बेटा इस्लाम ये है, दीन ये है, कुरान ये है, रसूल ये है, तो यकीनन वो उसकी नजात का जरिया बन जाता है। सबसे पहले औलाद की तरबियत बड़ी अहम है। और ये सारी जो चीजें ज़ाहिरी चीजें हैं, और इंशाअल्लाह इन चीजों में भी उन्होंने जो काम किया है मरहूम ने, यकीनन अगर वो सही मुताला करने वाला अगर इंसान है तो मुताले के जरिए से उसकी जिंदगी में तब्दीली आती है तो उसका सवाब इनको पहुंचता है। बहरहाल मैं अपने जज्बात और एहसासात मैं मशकूर हूँ हमारे मौलाना डॉक्टर नादिर मजदूर साहब का कि उन्होंने कहा कि आप आना, और मैं भी आया तो बड़े घर से आया हूँ। हर इंसान अपने घर से वाबिस्ता है, ये कोई ऐसा नहीं है। हर इंसान घर से वाबिस्ता है, बगैर गर्ज के इंसान ही नहीं है। कुछ ना कुछ अगर आप खिड़की फोड़ रहे हैं तो ये गर्ज आप में रहती है बुजुर्गों की कि अज़ा की आवाज आए। मेरी गर्ज ये रहती है कि हवा भी आना, रोशनी भी होना, यही चीज है ना। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम, उनके नवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, उनके अहबाब को उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। उठा दिया भाई।